بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی سیکھنے سکھانے کے تعلق سے یہ آج کا 17واں ویڈیو ہے، جس کو ہم عربی میں کہیں گے الدرس السابع عشرہ، یعنی 17واں سبق۔ سابع مطلب 7واں، سابع عشرہ مطلب 17واں، تو الدرس السابع عشرہ مطلب 17واں سبق۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر فعل کی کچھ اقسام کو بتانا ہے الگ الگ اعتبار سے۔ اس سے پہلے ہم نے فعل کی 3 قسمیں بیان کی تھی، ماضی، مضارع اور امر، اور پھر ماضی کی قسموں کو بیان کیا گیا تھا۔ ماضی کی 6 قسمیں ہیں، ان کی تعریف اور ان کو بنانے کے قاعدے بتائے گئے تھے۔ آج فعل کی ایک الگ اعتبار سے قسموں کو بیان کرنا مقصد ہے۔ فعل کی 2 قسمیں اور ہوتی ہیں، فعل مثبت، فعل منفی۔ مثبت کے معنی ہے یس اور منفی کے معنی ہے نو۔ دوسرے الفاظ میں آپ کہہ لیں پوزیٹیو اور نیگیٹیو۔ جیسے فعل مطلب کسی کام کا کرنا، تو یہ مثبت اور منفی، یعنی جو فعل کبھی ہوگا پوزیٹیو کے اعتبار سے اور کبھی ہوگا منفی کے اعتبار سے۔ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں آ جا، تو یہ مثبت ہے، اور ہم کسی کو کہیں مت آ، تو یہ منفی ہے۔ تو فعل کی یہ قسم ہے مثبت اور منفی ہونے کے اعتبار سے، اور فعل کی یہ قسم ہے مثبت اور منفی۔ تو اس کے آگے جتنی قسمیں ہیں یہ مثبت اور منفی ہر ایک کے ساتھ آ جائے گا۔ جیسے 3 قسمیں ماضی، تو ماضی بھی مثبت اور منفی دونوں ہو جائے گا، مضارع بھی مثبت اور منفی دونوں ہو جائے گا، اور امر کے ساتھ میں بھی مثبت اور منفی دونوں ہو جائے گا۔ تو یہ دوسری قسم ہے فعل کی مثبت اور منفی ہونے کے اعتبار سے۔ مثبت کا مطلب ہے پوزیٹیو، یعنی اس کام کو صحیح سے کیا گیا، کرنے کا حکم دیا گیا، اور منفی کے اعتبار منفی کے معنی ہے کہ اس کو کام کو نہیں کرنا ہے یا اس کے نہیں کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ ایک اعتبار سے فعل کی قسمیں ہیں مثبت اور منفی، یعنی کسی کام کو کرنا یا کسی کام کو نہ کرنا۔ چنانچہ اس اعتبار سے آگے جو فعل کی 3 قسمیں ہیں ماضی، مضارع، امر، ان تینوں کے بھی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، فعل ماضی مثبت، فعل ماضی منفی، مضارع مثبت اور مضارع منفی، اور امر مثبت اور امر منفی۔ یہ 2 قسمیں ہر ایک کی نکل جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھتے چلیں کہ فعل کی ایک قسم اور نکلتی ہے، وہ ہے معروف اور مجہول ہونے کے اعتبار سے، یعنی جو لفظ ہے اسے معروف پڑھا جائے گا یا مجہول پڑھا جائے گا۔ تو جو فعل کی جو یہ قسم ہے یہ ہے لفظ کے اعتبار سے معروف اور مجہول کے، لفظ معروف پڑھا جائے گا یا مجہول پڑھا جائے گا، تو یہ ہے لفظ کے اعتبار سے فعل کی قسمیں۔ اور اس سے پہلے جو 2 قسمیں بتائی گئی مثبت اور منفی، یہ ہے معنی کے اعتبار سے کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس کو کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ تو پہلی قسم نکلتی ہے معنی کے اعتبار سے فعل مثبت، فعل منفی، اور دوسری قسم نکلتی ہے لفظ کے اعتبار سے کہ لفظ کو معروف پڑھا جائے گا یا مجہول پڑھا جائے گا۔ تو ایسے ہی آگے جو فعل کی جو 3 قسمیں ہیں ماضی، مضارع اور امر، ان میں بھی 2 قسم ہو جائیں گی کہ ماضی معروف، ماضی مجہول، مضارع معروف، مضارع مجہول، امر معروف، امر مجہول۔ تو یہ الگ الگ قسمیں نکل جائیں گی۔ تو اس اعتبار سے یوں کہہ لیں کہ فعل کی یہ 2 قسمیں الگ الگ اعتبار سے اور نکل گئی، معنی کے اعتبار سے مثبت اور منفی، اور لفظ کے اعتبار سے معروف اور مجہول۔ تیسری چیز یہ سمجھیں کہ جو فعل کی 3 قسمیں ہیں ماضی، مضارع، امر، ان میں سے ہر ایک کی ایک گردان ہے، صرفی گردان جس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی جیسے ضمیروں کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ ضمیر 14 ہیں، تو ایسے ہی ماضی، مضارع، امر ہر ایک میں ان میں 14 صیغے ہیں۔ ان کو ضرور سمجھ لیجئے اچھے سے، انشاءاللہ یہ سمجھ گئے تو لفظوں کے معنی سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ماضی، یعنی ماضی کہتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا گیا ہو، تو ماضی کے بھی 14 صیغے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم کہیں فعلا، فعلا کے معنی ہے کیا، فعلا یہ ماضی ہے، فعلا مطلب کیا۔ اس کے 14 صیغے ہیں، جس کو گردان کہا جاتا ہے۔ تو اس گردان کو یاد کر لیجئے، اور اس میں جیسے ہم نے بتایا تھا کہ ضمیر 14 ہیں، 3 غائب کے لیے تھے ہوا، ہما، ہم، 3 عورتوں کے لیے تھے ہیا، ہما، ہننا، اور 3 مذکر حاضر کے لیے تھے انتا، انتما، انتم، اور 3 مذکر مؤنث کے لیے تھا انتی، انتما، انتنا، اور 2 متکلم کے لیے تھے، ایک واحد کے لیے اور ایک جمع کے لیے انا اور نحنو۔ تو یہ کل ملا کر کے 14 صیغے تھے۔ تو یہی 14 صیغے ان چیزوں کے اندر استعمال ہوں گے جو گردان ہے ماضی کی یا مضارع کی، ان میں بھی یہی ضمیریں چھپی ہوئی ہوں گی، اور اسی طریقے سے ان کے معنی سمجھ میں آئیں گے۔ تو ماضی کے 14 صیغے ہیں، 14 ہیں، وہ کیا کیا ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یاد کر لیجئے۔ ایک لفظ لیتے ہیں فعلا، اسی کے اندر ہم یہ 14 صیغے بناتے ہیں۔ فعلا، فعلا، فعلو۔ فعلا مطلب ایک مرد نے کیا، یعنی ہوا اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔
فعلا، تو یہ ہما کی جگہ آ گیا، ہما اس کے اندر چھپا ہوا ہے مطلب دو مردوں نے کیا، اور فعلو مطلب ہم اس کے اندر چھپا ہوا ہے یعنی تین مردوں نے کیا، تو فعلا فعلا فعلو یہ تین صیغے ہو گئے مذکر غائب کے لیے جو موجود نہیں ہے۔ فعل فعلا فعلو، فعلت فعلتا فعلنا، یہ ہو گئے تین مؤنث کے لیے غائب کے لیے، یعنی ایک عورت نے کیا، فعلت ایک نے کیا، فعلتا دو عورتوں نے کیا، فعلنا تین عورتوں نے کیا، تو یہ ہو گئے 6 صیغے، تین مذکر کے لیے غائب ہیں، تین مؤنث کے لیے جو غائب ہیں، تو کل 14 صیغے ہیں، 6 صیغے یہ ہو گئے غائب کے لیے جس میں مؤنث اور مذکر دونوں آ گئے، تو پوری گردان ہے فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا، فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا، تو یہ اس طرح کل ملا کر کے 14 صیغے ہو گئے۔ فعلتا یہ انتا کی ضمیر اس کے اندر پوشیدہ ہے، فعلتا آپ نے کیا ایک مرد، فعلتما آپ نے کیا دو مرد، اور فعلتم یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے یعنی آپ نے یعنی کئی سارے لوگوں نے کیا۔ فعلتی اس کے اندر انتی پوشیدہ ہے چھپی ہوئی، یعنی ایک عورت نے کیا، آپ جو سامنے موجود ہے آپ ایک عورت نے کیا، فعلتما آپ دو عورتوں نے کیا، اور فعلتن یعنی آپ بہت ساری عورتوں نے کیا، فعلتو میں نے کیا، اور فعلنا ہم بہت سارے مردوں نے کیا۔ تو یہ جو انتا انتی انتما انتنا یہ جو 14 ضمیریں بتائی گئی تھی وہی 14 ضمیریں اس کے اندر پوشیدہ ہیں، ہم ان کو سمجھ جائیں گے تو معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس طرح یہ پوری گردان ہے فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا، فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا، یہ پورے 14 صیغے ہو گئے۔ اسی کو ہم دوسرے لفظ کے اندر لے لیتے ہیں قالا، قالا کے معنی ہے کہا، اس نے کہا، قالا قالا قالو، قالت قالتا قلنا، قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتن قلتو قلنا، اس نے کہا قالا، قالا ان دونوں نے کہا، ایسے ہی بہت سارے لوگوں نے کہا، قالو ان سب نے کہا، تو یہ اسی طریقے سے 14 صیغے ہو گئے۔ ان کو آپ اچھے سے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ تین جو صیغے ہیں وہ ہے مذکر غائب کے لیے، تین صیغے ہیں مؤنث غائب کے لیے، تین صیغے ہیں مذکر حاضر کے لیے، تین صیغے ہیں مؤنث حاضر کے لیے، اور دو صیغے ہیں متکلم کے لیے، یہ واحد متکلم جمع متکلم۔ تو پہلا ہے فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا۔ دوسرا ہے قال قالا قالو قالت قالتا قلنا، قلتم قلتی قلتما قلتن قلتو قلنا، تو اس طرح کل ملا کر کے یہ 14 صیغے ہو جاتے ہیں۔ یہ ماضی کے بارے میں ہے، تو یہ ہو گیا ماضی، اور دوسرا یہ ہو گیا معروف، یہ معروف ہے۔ دوسرا آپ کہہ لیں ایک اور جملہ اس میں ہم اس کی گردان کر دیتے ہیں، ضربہ، ضربہ کے معنی ہے مارا، ضربہ ضربہ ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا، تو یہ 14 صیغے ہو گئے۔ ضربہ اس نے مارا، ضربہ دو نے مارا، اور ضربو کئی ساروں نے مارا، ضربت اسے ایک عورت نے مارا، ضربتا دو عورتوں نے مارا، ضربنا کئی ساری عورتوں نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتما تم دونوں نے مارا، ضربتم تم کئی ساروں نے مارا، ضربتی تو ایک عورت نے مارا، اور ضربتن تم کئی ساری عورتوں نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا۔ تو یہ ماضی کے ایک گردان ہو گئی ہے اور اس کو معروف کہا جاتا ہے، تو یہ گردان ہو گئی ہے ماضی کی ماضی معروف۔ اسی کو اگر ہم مجہول پڑھا جائے، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ماضی معروف، دوسری ہے ماضی مثبت، تو یہ جو ہوئی ہے یہ ماضی معروف ہوئی ہے اور ماضی مثبت ہوئی ہے کہ اس میں کسی کام کا کرنا پایا گیا ہے اور معروف ہے یہ۔ اسی طریقے سے مضارع کے بھی 14 صیغے بنیں گے، مضارع کے 14 صیغے بنیں گے، جو ہم نے فعلا کی گردان کی تھی ماضی میں وہی فعلا یفعلو یہ ماضی ہو جائے گا، فعلا ماضی اور یفعلو مضارع ہو جائے گا، فعلا اس نے کیا اور یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا یہ مضارع ہو جائے گا۔ مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال ایک مستقبل۔ ایسے ہی جیسے ماضی کی ہم نے گردان کی ہے ایسے ہی مضارع کی بھی اپنی گردان ہے۔ یقول یقولان یقولون، تقول تقولان یقلن، تقول تقولان تقولون، تقول تقولان تقلن، اقول نقول، تو یہ اس طرح کل ملا کر کے 14 صیغے ہو جاتے ہیں، 14 ضمیریں ہو جاتی ہیں، ماضی کی بھی 14 ہیں اور مضارع کی بھی 14 ہیں۔ اور یہ جو بیان کیا گیا یہ ہے معروف کے اعتبار سے اور مثبت کے اعتبار سے۔
ایسے ہی اگر مجہول کی گردان کی جائے، یہ تو ماضی معروف ہو گیا تھا، ماضی معروف کی گردان ہے، مضارع معروف کی گردان ہے، اور اگر مجہول کی گردان کی جائے ماضی کی، تو ماضی مجہول اگر کہا جائے گا تو وہ ہو جائے گا جیسے ضربا۔ ضربا کے معنی ہے مارنا، تو یہ معروف ہے، ضربا اس نے مارا، تو یہ معروف ہے، اس میں معلوم پڑ رہا ہے کہ بھئی کسی ایک نے مارا ہے۔ مجہول کہتے ہیں کہ جس میں فاعل کا پتہ نہ ہو کہ مارا کس نے ہے۔ ضربا اس کے معنی ہے اس ایک نے مارا، تو اس میں معلوم پڑ رہا ہے کسی ایک بندے نے مارا ہے، اس نے مارا ہے، غائب شخص ہے، اس نے مارا ہے۔ لیکن جب اس کو ہم ضربا پڑھیں گے، جو پہلا حرف ہے اس کو پیش دے دیں گے تو یہ مجہول ہو جائے گا۔ مجہول کا مطلب یہ ہے کہ جس میں فاعل کا پتہ نہ ہو کہ کس نے مارا ہے، تو ضربا کے معنی ہے اس نے مارا، اور ضربا کا معنی ہو جائیں گے کہ مارا گیا۔ اب کس کی نے مارا، کس کی طرف سے مارا گیا اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو پہلی گردان تھی ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، یہ تو ماضی معروف کی گردان ہے، 14 صیغے ہیں۔ ماضی مجہول کے بھی 14 صیغے ہیں، اور مجہول کا مطلب یہ ہے کہ جس میں فاعل کا پتہ نہ چلے کہ بھئی کس نے مارا۔ یہ تو معلوم ہے کہ بھئی مارا گیا ہے، لیکن کس نے مارا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ تو ماضی مجہول کی گردان یہ ہو جائے گی ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا۔ معنی وہی ہو جائیں گے، اس ایک کو مارا گیا، ان دو کو مارا گیا، ان سب کو مارا گیا، اس ایک عورت کو مارا گیا، دو عورتوں کو مارا گیا، ان سب کئی عورتوں کو مارا گیا، تجھے مارا گیا، تم کو مارا گیا، تم سب کو مارا گیا، تجھے ایک عورت کو مارا گیا، تم دو عورتوں کو مارا گیا، تم کئی ساری عورتوں کو مارا گیا، ضربتو مجھے مارا گیا، ضربنا ہمیں مارا گیا۔ تو ہمیں مارا گیا لیکن مارنے والا کون ہے اس کا پتہ نہیں ہے، تو مجہول کہتے ہیں کہ جس میں فاعل کا پتہ نہ چلے کہ فاعل کون ہے۔ تو یہ ہو گئی ماضی مجہول کی گردان۔ ضربا، ضربا، ضربو، 3 صیغے، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا، یہ 2 صیغے متکلم کے ہو گئے، ضربتو، ضربنا، تو یہ متکلم کے صیغے ہو گئے، تو یہ گردان ہو گئی مجہول کی۔ ایسے ہی مضارع کے اندر بھی مجہول ہوتا ہے۔ مضارع کے اندر بھی مجہول اسی طریقے سے بنے گا کہ جو پہلا حرف ہے تو اس کو آپ جو ہے پیش دے دیجئے، جیسے ضربا میں اس میں یہ ضربا تھا، اس کو ضربا کر دے تو مجہول ہو گیا۔ تو ایسے ہی مضارع کے اندر جیسے یفعلو ہے یا یضربو ہے، یفعلو ہے یا یضربو ہے، تو جو یا ہے پہلا حرف ہے تو اس کو آپ پہلے حرف کو پیش دے دیجئے تو مجہول بن جائے گا، مضارع مجہول بن جائے گا۔ لہٰذا مضارع مجہول کی جو گردان ہوگی وہ اس طریقے سے ہوگی یضربو، یضربانی، یضربون، تضربو، تضربانی، یضربنا، تضربو، تضربانی، تضربون، تضربین، تضربان، نضربو، نضربو، تو یہ اس طریقے سے مجہول کی گردان ہو جائے گی۔ تو یہ ہو گیا مضارع مجہول کی گردان۔ تو اس کے اندر ہم نے بتایا کہ ماضی معروف کی گردان کیسے ہوگی، ماضی مجہول کی گردان کیسے ہوگی، مضارع معروف کی گردان کیسے ہوگی، اور مضارع مجہول کی گردان کیسے ہوگی۔ تو یہ بڑا اہم سبق ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، ایسا لگے جیسے کوئی طوطے کی طرح رٹا رہا ہے، لیکن یہ الفاظ آپ رٹ لیجئے، یہ رٹ لیں گے تو آپ کو آسان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ جو اگلا سبق ہے اس میں یہ بتائیں گے کہ ماضی سے مضارع کیسے بناتے ہیں، مضارع بنانے کا جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ جو ہے بتائیں گے، وہ آپ جو ہے سمجھ جائیں گے قاعدہ، تو انشاءاللہ مضارع بنانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی، فقط والسلام۔